کسی بھائی نے تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو نکلتے ہیں 15-20 بندے مسجد میں قیام کرتے ہیں، ان کے بارے میں صحیح تفصیل سے بتائیں۔ اس مسئلے کو کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ نئے ساتھی آئے ہوں۔ مسلمان پہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا واجب ہے، ہر مسلمان پہ، یہ مولویوں کا کام نہیں، ہر مسلمان پہ۔ جو مسلمان ہے اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان، کوئی فرمان، کوئی ارشاد، کوئی حدیث ملتی ہے، پہنچتی ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ اس کو آگے اپنی استطاعت کے مطابق پہنچائے۔ خامن کو پتہ لگا وہ بیوی کو بتائے، باپ کو پتہ لگا وہ اولاد کو بتائے، بھائیوں کو پتہ لگا وہ اپنے بھائیوں کو بتائیں، اپنے گھر کو، اپنے قبیلے کو، اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنی بستی کو، اس میں دین کی دعوت دینا، پہنچانا لازم ہے۔ رہا ماجرا کہ کوئی ایک بستی سے اٹھ کے دوسری بستی میں، دوسری بستی والے پہلی بستی میں، مکہ والے مدینہ، مدینے والے مکہ، جدے والے طائف، طائف والے جدہ، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے نہیں ملتی۔ آپ نے جس کو بھیجا اس علاقے میں مستقل رہنے کے لیے بھیجا۔ سیدنا معاذ کو بھیجا تو یمن کی طرف روانہ کیا، وہاں رہنے کے لیے۔ یہ چلت پھرت جو ہے، ایک شہر کے لوگ ریاض والے مکہ جائیں، مکہ والے ریاض آئیں، جو مکہ میں رہ رہے ہیں وہ مکہ والوں کو تبلیغ کریں، جو ریاض میں رہ رہے ہیں وہ ریاض والوں کو نصیحت کریں۔ پہلی بات۔ اس سے بڑی بات اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں، دودھ ڈور ٹو ڈور دینے آتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے؟ گوالا، دودھی۔ یہ کام اچھا ہے یا برا؟ اس کی محنت کیسی ہے؟ وہ اذانوں سے پہلے نکلتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، بھینسوں کا دودھ بھانے پہ جاتا ہے، وہاں سے دودھ دوتا ہے، دودھ اٹھاتا ہے، پھر آدھا کلو اس کو، 1 پاؤ اس کو، کلو اس کو، 1.5 کلو اس کو، وہ بانٹتا ہے۔ پیسے بھی نقد نہیں لیتا، پیسے بھی اسے مہینے کے بعد ملتے ہیں۔ تو وقت کی قربانی دے رہے ہیں نا یہ۔ اگر یہ جا کر دودھ نہ لائے تو ہر بندے کو خود جانا پڑے گا، محنت والی بات ہے۔ ایک ایک دروازے پہ رکتا ہے بیچارہ، سائیکل پہ تھوڑا سا چلتا ہے، پھر اتر جاتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے، پھر اتر جاتا ہے۔ تو اس کی محنت بہت زیادہ ہے، پیسہ بھی اپنا لگا رہا ہے، آپ سے مہینے کے بعد لے رہا ہے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی۔ اگر یہی دودھ والا اپنے برتن نہ دھوئے، یا دودھ میں کیمیکل ڈال دے، یا دودھ میں زہر ملا دے، اور پھر آ کر ڈور ٹو ڈور یہ دودھ بانٹے، سب بچوں نے فیڈر پیے اور ساتھ ہی موشن لگ گئے، ساتھ ہی بھاگے، ہر باپ اپنے بیٹے کو لے کے ہسپتال بھاگ رہا ہے، اور شام کو اس کو آگے پکڑے کہ تو نے یہ کیا کیا، خراب دودھ دیا ہمیں، تیرے برتن گندے تھے، اس میں زہر تھا، اس میں کیمیکل تھا، اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا۔ اور یہ کہے کہ اپنی بات نہ کیجئے، پہلے میری طرف دیکھیے، میری محنت کتنی ہے۔ میں اذان سے پہلے نکلتا ہوں، میں مزرے میں جاتا ہوں، میں کھیت میں جاتا ہوں، میں بھینسوں کا دودھ نکالتا ہوں، میں سائیکل پہ ٹھنڈی بارش ہو، اندھیری ہو، طوفان ہو، 2 دن دودھ دینے آنا ہے، میری ڈیوٹی ہے، میری محنت، میرا وقت، میری قربانی، میرا پیسہ، یہ سارا کچھ دیکھیے۔ تو جس کا بچہ بیمار ہوا ہوگا وہ کیا کہے گا غصے میں؟ بھاڑ میں گئی تیری محنت، تیری محنت کو دیکھوں یا اپنے بیٹے کو دیکھوں؟ بھائی ٹھیک ہے تو ڈور ٹو ڈور آ کے دودھ دے رہا ہے، لیکن جو چیز تو سپلائی کر رہا ہے وہ تو خراب ہے۔ چیز خراب سپلائی کرنے کی وجہ سے تیری محنت ساری بیکار، اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ تو ہم کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے پیارے بھائی، ان کی وقت کی قربانی بڑی عظیم ہے، مال کی قربانی بڑی عظیم ہے، اپنا بیوی بچوں کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، باہر نکلنا، گرمی سردی طوفان بارش، بسترے اٹھا کر گردنیں جھکا، یہ ساری محنت بڑی اچھی ہے۔ جو چیز وہ سپلائی کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور، وہ کیا ہے؟ دیکھنے والی بات، جو چیز وہ سپلائی کر رہے ہیں، جو دروازوں پہ جا کر لوگوں کو بلا کر مسجد میں اکٹھا کر کے پڑھا کیا رہے؟ اگر تو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں تو ہم خود جانے کے لیے تیار، اہلاً و سہلاً، سب جائیں، سب سنیں۔ اگر وہ بخاری شریف سے درس دیں، حدیث کا،
سب سننے کے لیے تیار. وہ دیتے ہیں مولانا زکریا صاحب کی فضائل اعمال کا درس. فضائل اعمال جس کو مولانا زکریا صاحب نے لکھا وہ شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے, شرکیہ عقائد سے بھری پڑی ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے, غیر اللہ سے فریاد کرنے کا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے. صفحہ 558 فضائل صدقات حصہ 2 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی. ہر پریس کی الگ الگ پیج ہوتے ہیں. کتب خانہ فیضی لاہور کی جو چھپی ہے اس میں مولانا زکریا صاحب عقیدہ وحدت الوجود جو صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ہر چیز ہی اللہ ہے, اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا, جھوٹا ہوں, کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں, جو تو ہے وہ میں ہوں. یہ شرک کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کے آنے کے بعد اب کوئی یہ کہے کہ ان کی محنت تو دیکھو, ہم کہیں گے جب شرک آ جاتا ہے تو ساری محنتیں برباد ہو جاتی ہے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, محنت کر کر کے گردنیں جھکی ہوں گی لیکن یہ سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. کیوں؟ اگر عقیدہ شرک موجود ہے. مولانا صاحب اس کے اندر ایک سخی کا واقعہ لکھتے ہیں, فوت ہو گیا, لوگ اس کی قبر پہ گئے زیارت کے لیے, اونٹ پہ سوار ہو گئے. صاحب قبر اونٹ والے کے خواب میں آیا اور کہا تم میری قبر پہ آئے ہو, خالی پیٹ جاؤ تو اچھا نہیں لگتا, یہ اونٹ مجھے دے دو, اس کے بدلے میں اصیل اونٹ میرے گھر کھڑا ہے وہ تم لے لو. خواب ہی میں سودا ڈن ہوا. مولانا زکریا صاحب کے لفظ ہیں کہ صاحب قبر اٹھا, اس نے اونٹ کو نہر کیا, ذبح کیا, قبر سے اٹھا, ذبح کر دیا. جب یہ باقی سوئے ہوئے اٹھے تو دیکھا اونٹ کا خون جاری تھا, بچنے کی امید نہیں تھی. اس کا گوشت بنایا کھایا پیا, واپس جا رہے تھے, سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا, کہتا تمہیں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا میرے باپ کو کچھ بیچا تھا؟ کہا خواب کے اندر سودا ہوا تھا. کہا اس کے بدلے میں یہ اصیل اونٹ تو لے لے. ایک اور حضرت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چندہ لے کر فقیروں کی مدد کرتے تھے, صاحب خیر تھے. ایک فقیر آیا, اس سے مانگا, اس کے پاس کچھ تھا نہیں. وہ لوگوں زندوں کے پاس سب کے دروازوں پر گئے, کسی نے کچھ نہیں دیا. پھر ایک سخی کی قبر پہ جا کے بیٹھ گئے اور اس کو سارا حال سنا دیا. واپس آئے, اپنے پاس ایک اشرفی آدھی توڑ کے اسے دے دی, آدھی پاس رکھ لی. خواب کے اندر قبر والا آیا, کہنے لگا میں نے تیری ساری بات سن لی تھی, مجھے جواب دینے کا امر نہیں تھا, اجازت نہیں تھی کہ میں تجھے جواب دوں, سن لی تھی میں نے. اب میرے گھر والوں کے پاس جو اسی کو چولہا پھاڑو, چولہے کے نیچے ایک مرتبان دفن ہے, اس میں خزانہ ہے, وہ لے کے اس فقیر کو دے دو. مولانا صاحب کے دو لفظوں پہ غور کیجئے, صاحب قبر اٹھا اونٹ ذبح کرنے والے قصے میں, اور ادھر کہہ رہے ہیں قبر والے نے کہا میں نے تیری بات سن لی تھی, جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون, یہ جو قبر میں دفن ہو گئے یہ مردے ہیں, یہ زندہ نہیں ہیں, انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ اٹھایا کب جانا ہے. تو پیارے بھائی محنت بہت ہے, کاوش بہت ہے, خدمت بہت ہے, مال کی قربانی, وقت کی قربانی, لیکن اصل بات کیا ہے کہ پیش کیا کر رہے ہو, سپلائی کیا کر رہے ہو. بشر کی لکھی ہوئی کتاب وہ بھی جو غلطیوں سے بھری پڑی ہے, بشر کی لکھی ہوئی کتاب اور وہ کتاب جس کے اندر شرکیہ واقعات ہے, قبر پرستی کی دعوت ہے, مردوں سے مانگنے کی دعوت ہے. تو جب شرک داخل ہو جاتا ہے پھر کوئی محنت بھی قبول نہیں ہوتی.